ہم سب زمین سے چپکے ہوئے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم زمین پہ سیدھے بیٹھے ہوئے. ہم زمین پہ سیدھے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم زمین میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. جیسے یہ بلب لٹکے ہوئے نا, جیسے یہ فین لٹکا ہوا ہے نا, یہ چھت میں الٹا لٹکا ہوا ہے نا. اس کو ہم فضا سمجھ لیں, یہ جو کمرے کے اندر کا خالی حصہ ہے, تو جس طرح یہ لٹکا ہوا ہے الٹا, اگر اوپر سے جو گرفت ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو گر جانا چاہیے نا. اسی طرح ہم فضا میں زمین سے چپک کر الٹے لٹکے ہوئے. اگر زمین ہم کو چھوڑ دے تو کہاں جائیں گے معلوم ہے. زندگی بھر ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے, اتنا بڑا ہے معلوم. لیکن ہم زمین کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. زمین نے ہم کو پکڑ رکھا ہے. جیسے کہ فین لٹکا ہے تو یہ نٹ بولٹ کے ذریعے ٹائٹ ہے. یہ بلب لگے ہوئے ہیں تو ان کا اوپر کا حصہ نٹ بولٹ کے ذریعے ٹائٹ ہے. ہم بھی زمین کے ساتھ اسی طرح بندھے ہوئے ہیں. لیکن یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ نے اتنی زور سے نہیں باندھا کہ ہم ہل نہ سکیں, چل نہ سکیں, اور اتنا ڈھیلا بھی نہیں کیا کہ اڑ جائیں. اگر اللہ اور ڈھیلا کرتے تو ہم اڑ جائیں, ہوا کے جھونکے میں اڑ جائیں. لیکن ہم ہوا کے جھونکے میں نہیں اڑتے. اور اگر اللہ اتنی زور سے باندھ دیتے کہ ہل ہی نہ پاتے تو پھر کیا حال ہوتا. کھسکنا مشکل ہوتا, چلنا مشکل ہوتا. اللہ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم ایک پیر اٹھائیں تو آسانی سے اٹھا لیں, دونوں اٹھانا چاہیں تو زمین کہے نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے, پہلے وہ نیچے رکھو تب یہ اٹھے گا, ایک ساتھ دونوں نہیں اٹھے. اور اگر کوئی بڑی طاقت لگا کر چھلانگ لگائے تو بس زیادہ فاصلے تک نہیں جانے دیتی زمین. طاقت لگا کر چھلانگ لگانے کے باوجود تھوڑی دور جاتا ہے پھر رک جاتا ہے. ہوائی جہاز بھی زمین کو چھوڑ کر اڑتا ہے لیکن وہ زمین سے باہر نہیں نکلتا, وہ زمین کی فضا کے اندر رہتا ہے. زمین فضا کے ساتھ مل کر ہے, وہ صرف مٹی کی جو سطح ہے اس سے اوپر اڑ جاتا ہے, فضا سے باہر نہیں نکلتا. فضا سے باہر نکلنے کے بعد خلا ہے, سیٹلائٹ وغیرہ خلا میں جاتے ہیں لیکن وہ آسانی سے نہیں جاتے. ان کے لیے ہوائی جہازوں جیسے نامعلوم کتنے زیادہ طاقتور انجن کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا تھا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. انسانوں اور جناتوں, تم اگر زمین اور آسمان کے حدود سے باہر نکلنا چاہتے ہو, یا زمین اور آسمان کے حدود سے مراد زمین کی فضا اور دوسرے جو سیارے ہیں ان کی فضا ہے, اگر ان سے باہر نکل کر خلا میں جانا چاہتے ہو تو جا کر کے دیکھو, بہت بڑی طاقت کے بغیر نہیں جا سکو گے. اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک دن تم کو وہ طاقت ملے گی اور جاؤ گے, لیکن آسانی سے نہیں جا سکو گے. تو سیٹلائٹ وغیرہ کے انجن بہت طاقتور ہوتے ہیں, بہت زبردست دھماکے کے ذریعے ان کو بھیجا جاتا ہے, تب جا پاتے ہیں. بیچارے ہوائی جہاز نہیں جا سکتے باہر, تو زمین اس کی اجازت نہیں دیتی کہ باہر نکلے, پکڑے رہتی. اور اگر چند منٹ کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے ہوائی جہاز کا انجن بند ہو جائے تو کھینچ لیتی ہے زمین. گرنا کیا چیز ہے, گرنا کوئی چیز نہیں ہے, اصل میں زمین کھینچتی ہے اپنی طرف, پکڑ لیتی. یہ ایسی جیسے بچے پتنگ اڑاتے ہیں نا, تو اڑتی رہتی ہے, اس کے بعد ڈور کھینچ لیا تو واپس آ جاتی ہے. جیسے بال میں ربر کی ڈوری لگا کر کے پھینکتے ہیں تو دور تک جاتا ہے اور پھر وہ ڈوری کے ذریعے واپس آ جاتا ہے. اسی طرح گویا زمین تھوڑا سا ڈھیل دیتی ہے پھر کھینچ لیتی ہے. یہ جو بندھن ہے جس کے ذریعے سے ہم زمین سے بندھے ہوئے ہیں, یہ بندھن ہمیں نظر تو نہیں آتا نا. بالکل اسی طرح صرف ہم زمین سے بندھے ہوئے نہیں ہیں, زمین سورج سے بندھا ہوا ہے. زمین جو ہے وہ سورج سے بندھی ہوئی ہے, چاند زمین سے بندھا ہوا ہے, زمین سورج سے بندھی ہوئی ہے, دوسرے سیارے سورج سے بندھے ہوئے, اور خود سورج بھی اللہ جانے کس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. وہ کہکشاں کے مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے. نہ نظر آنے والی رسیاں ہیں, نہ نظر آنے والے بندھن ہیں جنہوں نے سب کو باندھ رکھا ہے. قرآن کہتا ہے قیامت کا بوجھ بڑھتا
جا رہا ہے، بڑھتے بڑھتے ایک دن اللہ کی منشا کے مطابق یہ بندھن توڑ جائیں گے، اور جب یہ بندھن توڑ جائیں گے تو کوئی چیز اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گی اور کوئی چیز اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن نہ زمین اپنی حالت پر رہے گی نہ آسمان اپنی حالت پر رہیں گے، سب کچھ بدل جائے گا۔